قربان FM کے معزز ناظرین، قربان ہسٹری سیگمنٹ میں خوش آمدید۔ مغل سلطنت کے قیام میں سب سے پہلا نام ظہیر الدین محمد بابر کا آتا ہے۔ وسطی ایشیا میں دو مشہور قومیں منگول اور ترک آباد تھی۔ بابر کے والد تیموری خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو کہ نسلاً ترک تھے، اور والدہ چنگیز خان کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی جو کہ منگول تھے۔ بابر اپنے ترک ہونے پر فخر کرتا تھا، جس کا ذکر اس نے اپنی سوانح حیاتی تذکرہ بابری میں کیا ہے۔ بابر 1483 عیسوی میں فرغانہ میں پیدا ہوا۔ والد کا نام عمر شیخ مرزا تھا جو فرغانہ کی چھوٹی سی ریاست کا حکمران تھا۔ بابر 12 سال کا تھا کہ اس کا والد 8 جون 1494 عیسوی کو انتقال کر گئے، اور سلطنت کا تمام بوجھ اس کے کندھوں پر آ پڑا۔ بابر کے برصغیر پاک و ہند پر قبضے کے عوامل پر ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ بابر ایک توسیع پسند انسان تھا۔ والد کے انتقال کے بعد اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس کے اپنے رشتہ دار اس کے دشمن بن گئے۔ اس نے سمرقند کے حصول کی کوشش کی، مگر اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کشمکش میں فرغانہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل گیا، اور اس نے باقی ماندہ فوج اکٹھی کر کے کابل پر 1504 عیسوی میں حملہ کیا اور اس پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کابل پر قبضہ کرنے کے بعد بابر نے ہندوستان پر حملے کی منصوبہ بندی کی۔ ہندوستان کے کمزور سیاسی حالات اور دولت کی فراوانی نے بابر کے ہندوستان پر حملے میں اہم کردار ادا کیا۔ پنجاب کے گورنر دولت خان لودھی کے ابراہیم لودھی کے ساتھ تعلقات اچھے نہ تھے، اس لیے دولت خان لودھی نے بابر کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دی۔ بابر ان کی دعوت پر ہندوستان پر حملہ آور ہوا۔ اس نے 1526 عیسوی میں ابراہیم لودھی کو پانی پت کے مقام پر شکست دی۔ اس لڑائی میں ابراہیم لودھی مارا گیا اور بابر کو مکمل فتح نصیب ہوئی۔ اس کے بعد بابر نے دلی کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ کنواہا کی لڑائی میں راجپوتوں کو شکست دینے کے بعد بابر نے 1528 عیسوی میں چندیری اور 1529 عیسوی میں گاگرا کو فتح کر لیا۔ ناظرین، اہم معلومات آپ کو دیتے چلے کہ فرغانہ موجودہ ازبکستان کا ایک شہر ہے۔ 15ویں صدی کے آخر میں وسطی ایشیا کی زیادہ ریاستوں میں تیموری خاندان کی حکومت تھی۔ بابر کی کامیابی کی ایک اہم وجہ ہندوستان میں ایک مضبوط مرکزی حکومت کا فقدان تھا۔ اس وقت ہندوستان میں کئی ریاستیں آزاد اور خود مختار تھیں، مثلا ملتان، بنگال اور اڑیسہ وغیرہ۔ یہ ریاستیں ہر وقت آپس میں برسر پیکار رہتی تھیں، جس نے ہند کی طاقت کو کمزور کر دیا تھا۔ شمالی ہند میں ہندوؤں کی ایک اہم ریاست میواڑ تھی، جس کے حاکم رانا سانگا سنگرام سنگھ نے بھی بابر کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دی۔ اقتصادی لحاظ سے بھی ہندوستان بابر کے لیے باعث کشش تھا۔ جہاں دولت کی فراوانی تھی، ہندوستان فوجی لحاظ سے بھی مغلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ان میں تربیت اور نظم و ضبط کی کمی تھی۔ اس کے مقابلے میں بابر کی فوج خوب تربیت یافتہ اور منظم تھی۔ بابر کے توپ خانے نے بھی اس کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کا کامیابی کے بعد بابر نے ہندوستان میں مضبوط مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی، جو صدیوں تک قائم رہی۔ بابر نے 26 دسمبر 1530 عیسوی میں وفات پائی۔ اس نے تقریباً 4 سال ہندوستان پر حکومت کی۔ وہ ایک عظیم فاتح اور اچھا حکمران تھا۔ اسے فارسی اور ترکی زبانوں پر پورا عبور حاصل تھا۔ ناظرین، ایک اور اہم معلومات آپ کو دیتے چلے۔ بابر کے والد ترک تھے، والدہ منگول تھی۔ ہندوستان میں چونکہ منگولوں کے لیے نفرت پائی جاتی تھی، اس لیے بابر کے حملے کو بھی انہوں نے منگولوں کا ہی حملہ سمجھا اور بابر کو منگول قرار دیا۔ مغل منگول کا ہی بگڑا ہوا نام ہے، اس لیے بابر اور اس کی اولاد مغل کہلائے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں راجپوتوں اور افغانوں کے خطرات اور بابر کی حکمت عملی کے بارے میں۔ بابر کے ہندوستان پر حملے کے وقت میواڑ ایک طاقتور ریاست تھی، جس کے حکمران رانا سانگا کی خواہش تھی کہ وہ مغلوں کی مدد سے ابراہیم لودھی کو شکست دے کر سارے ہندوستان پر حکومت کرے۔ تاہم بابر یہاں پہنچ کر رانا سانگا کے عزائم کو سمجھنے لگا، اس لیے اس نے راجپوت طاقت کو کچلنے کی حکمت عملی اپنائی۔ 1527 عیسوی میں کنواہا میں بابر کا مقابلہ رانا سانگا سے ہوا۔ رانا سانگا ایک بہت بڑی فوج لے کر مقابلے کے لیے نکلا۔ بابر کی فوج راجپوتوں کی اتنی بڑی فوج دیکھ کر ڈر گئی۔
بابر نے اس موقع پر ایک ولولہ انگیز تقریر کی جس سے فوج کے حوصلے بڑھ گئے۔ دونوں افواج کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی، رانا سانگا کو شکست ہوئی۔ اس جنگ سے راجپوتوں کی طاقت کچل دی گئی، مغل سلطنت کو استحکام نصیب ہوا اور مغلیہ سلطنت کی بنیاد اور بھی مضبوط ہو گئی۔ اب بات کرتے ہیں بابر اور افغان۔ راجپوتوں کو کچلنے کے بعد مغلوں کو سب سے بڑا خطرہ افغانوں سے تھا، جنہوں نے بہار اور جانپور کے علاقوں میں افراتفری پیدا کی تھی، کیونکہ ان علاقوں کے لوگ ابراہیم لودھی کے بھائی محمود لودھی کا ساتھ دے رہے تھے۔ بابر نے ان سے نمٹنے کے لیے جنگی حکمت عملی اپنائی۔ بابر کی آمد کا سن کر افغان سرداروں نے بابر کی بالادستی تسلیم کر لی۔ محمود لودھی مایوس ہو کر بنگال کی طرف روانہ ہوا۔ بابر اس کا پیچھا کرتے ہوئے بنگال کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں 1529 عیسوی میں بابر کی افغانوں سے گاگرا کے مقام پر جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں افغانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور بابر کو اس کامیابی سے افغانوں سے نجات مل گئی اور اس طرح شمالی ہند پر بابر کا اقتدار قائم ہو گیا۔ ایک اور اہم معلومات دیتے چلے، بابر کی موت کا قصہ کچھ یوں ہے کہ اس کا بیٹا ہمایوں بیمار پڑ گیا۔ جب طبیب بھی ناکام ہو گئے تو بابر نے اس کی چارپائی کے گرد چکر لگائے اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی ہمایوں کو دے دے۔ ہمایوں صحت یاب ہو گیا اور بابر بیمار پڑ کر 26 دسمبر 1530 عیسوی کو فوت ہو گیا۔